بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گا، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل ٹیڈی کنگ ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا، آج رات بھی وہ بنا کھائے سو گیا تھا اور آج وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، اس کی خواہش یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ قید حیات سے رہائی پا جائے۔ اسی سوچ میں گمسم مٹی کریت رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اس کو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کریں۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کی دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ مانو جیسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین و روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی منی حسبدار ہوئی اور دل میں القاع ہوا، یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی، کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی کیا پیئیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھتا ہوں اور آزمائش میں نہ پڑوں، لیکن بذات خود دانا اور عقل مند انسان تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دیا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے فکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دوبارہ رکھوں کیا جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کا تن ڈھکوں گا، ارے کوئی بات نہیں ہے، طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے، اس کو کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا، اس میں اتنے سارے دینار ہیں اس میں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو قیاس، ارے کیسے آ رہے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی۔ بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ عورت دیانتدار تھی لیکن ابو قیاس کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید
خرید کر لاؤ کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو قیاس نے کہا نہیں ہرگز نہیں، اگر تو نے اس سے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لباب خون کے آنسو پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ حرام کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہے، اے حاجیوں کی جماعت، میرے 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے گا اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کی محفل میں سے تھا، کہنے لگا اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہے، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جس سے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا ہاں بھائی کتنا انعام؟ ابو قیاس نے کہا 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ طبری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اس بوڑھے کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا لباب کہاں ہے؟ لباب نے کہا حاضر ہوں۔ ابو قیاس بوڑھے نے کہا میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کی واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہمیانی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لباب نے کہا ابو قیاس ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے، تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو قیاس اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس سے امر سے بہت بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ طبری کہتے ہیں میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین امیں پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقے کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ وہ دیمک شدہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ طبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کی کمائے چند ٹکڑوں پہ اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ الوا اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ رمضان المبارک جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوک پیاس رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کے حالات پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پناہ احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کراتا رہا۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا، رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ طبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا۔
کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب ہو گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 نہیں 10 دینار کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا اعلان کر دے، شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا اس دینار کی لالچ میں واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں قضائے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا، بس سوچنے لگا کہ اب تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ دیر سے معجزہ ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا، تو 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ابو قیاس نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ طبری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گننے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لباب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی جیسے بھوکے دیگ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دینار والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اور چل دیا۔ وہ یوں چکرائے جیسے کسی عورت کا ایک اکلوتا بیٹا گم ہو گیا۔ اس کی بیٹیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روح کردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کی بھوکی ننگی مسکینوں کو دیکھا، 1 دینار نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا پربات اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا، 1000 دینار ایک شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا، لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ طبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رہ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا مہاں آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے اور ہدیہ نہ سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ طبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو بزرگ نے مجھے راستے میں کہا کہ تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی، میری قمیض دیکھ رہے ہو، اس میں قیام لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں، مزدوری کر کے کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں، جب
ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لباک اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں سات اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے اس سمیز کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھا، 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہم یعنی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارادہ ارد گرد بیٹھ کے بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لباک، دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ کہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ کہ اگر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے، تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں۔ شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گئے۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہروں کے پاس جاتا اور ان کے بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا۔ وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ سے پھر ملوں گا کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔